السلام علیکم۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک پہنچا دیں جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ ایک انسان مدینے میں اپنے آپ پہ ناز کرتا تھا۔ بس امام علی علیہ السلام اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، مجھے تعجب ہے کہ تو اپنے وجود سے ناواقف ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ، اللہ نے تیرے منہ میں گوشت کا لوتھڑا رکھا جس سے تو بات کرتا ہے، اور اسی گوشت کے لوتھڑے میں باقی کا حصہ مٹھاس کا بتا دیتا ہے، درمیانہ حصہ ترشی کا تم کو بتا دیتا ہے، اور آخر کا حصہ کڑواہٹ کا تمہیں بتا دیتا ہے۔ اسی زبان سے تو ذائقے کو معلوم کر کے اپنی غذا بناس کرتا ہے، اور دیکھ، اللہ نے تمہاری زندگی کا مرکز تمہاری ناک کو رکھا جس سے تم چیزوں کو سونگھتے ہو، سانس لیتے ہو۔ اللہ نے تمہارے ناک کے سوراخ اگر اوپر کی طرف کرتا تو تم لا تعداد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ناک کے سوراخ نیچے کی طرف رکھیے، تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ زندگی کی بقا جھکنا اور الفت کو حقیر سمجھنا ہے۔ دیکھ، غور کر، اللہ نے تمہیں کان بخشے جن سے تم خوبصورت آوازیں سنا کرتے ہو۔ اصل میں یہ صرف ہڈیاں ہیں جو آپس میں ٹکرتی ہیں اور تم کو آواز سنائی دیتی ہے۔ اے شخص، غور کر، اللہ نے تمہیں چربی سے دیکھنے کی قوت بخشی۔ تمہارا تکبر کرنا اپنی خواہشات پہ ہے، اور تمہاری خواہشات کا مرکز ان حواس پہ ہے، اور ان حواس کا وجود دیکھ، پلک، بول، گوشت، ہڈی اور چربی میں ہے، اور پھر بھی تو تکبر کرتا ہے۔ تو وہ شرمندہ ہونے لگا اور تکبر سے توبہ کر بیٹھا۔ 1416 کے بعد دنیا کے ڈاکٹر اس بات پہ ریسرچ کرنے لگے اور تسلیم کر بیٹھے کہ 14 سال پہلے امام علی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سب سچ تھا۔ زبان ایسے ہی چکتی ہے جیسے امام علی نے بتایا۔ کان جو پر پوش 3 ہڈیاں رکھی جو صرف ٹکراتی ہیں اور اس سے آواز انسان معلوم کرتا ہے۔ آنکھ میں اللہ نے ایک نقطہ رکھا اور اس کے پھنسے پشت اللہ نے چربی رکھی، اور وہی چربی دنیا کے مناظر انسان کے دماغ تک پہنچاتی ہے، اور وہ نجف کی طرف منہ کر کے سلام کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔